یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور اس پوڈ کاسٹ کے پروڈیوسر ہیں زنیرہ خالد۔ سامعین ناظرین، آج یوم بحریہ منایا جا رہا ہے۔ ہم سب منا رہے ہیں اس جوش ولولے کے ساتھ کہ پاکستان کی جو بحریہ فورس ہے ہماری، جس کو ہم نیوی فورس کہتے ہیں، وہ دنیا میں کسی سے کم نہیں۔ اور آج ہماری مہمان شخصیت جو ہیں یہ ماہر تعلیم ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ کس حوالے سے یہ ہم آج آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب۔ آپ آج کل وائس چانسلر ہیں الکوثر یونیورسٹی کراچی کے، اس سے پہلے آپ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے وائس چانسلر رہے، اور رحیم یار خان میں جو پنجاب میں سب سے پہلی آئی ٹی یونیورسٹی بنی تھی، خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی، اس کے یہ فاؤنڈر وائس چانسلر رہے۔ ڈاکٹر صاحب، یوم بحریہ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے دن کی۔ آپ کو بھی اور پوری قوم کو یہ یوم بحریہ مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سسپینس ہے، لیکن میں بتانا چاہوں گا اپنے سامعین ناظرین کو کہ آج ہم نے خاص طور پہ آپ کو کیوں دعوت دی، آپ کا انتخاب کیوں کیا۔ سامعین ناظرین، بحریہ جو ہماری فورس ہے، ان کے لیے ایک سافٹ ویئر ہے سونار، جو بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے اس لیے جانیں گے کہ ڈاکٹر اطہر محبوب نے اس سافٹ ویئر کو ڈیزائن کیا تھا۔ اس کی بنا پہ حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ امتیاز بھی دیا۔ ڈاکٹر صاحب، سونار کیا ہے؟ جی، سونار جو ہے ساؤنڈ ویو نیویگیشن اینڈ رینجنگ، جیسے کہ ریڈار ہوتا ہے جو فضا میں دشمن کے جو ایسٹس ہوتے ہیں، ہوائی جہاز، ان کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا ہے۔ تو پانی کے نیچے جو سب مرینز ہوتی ہیں یا دشمن کی کشتیاں یا ایسٹس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں وہ سونار کے ذریعے ہوتی ہیں کہ ساؤنڈ ویوز پانی میں سفر کرتی ہیں، اور آپ کے پاس ایکٹیو یا پیسیو ریسیورز ہوتے ہیں جو دشمن کی شپس یا سب مرینز سے آنے والی آوازوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ساؤنڈ ویوز کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں ریڈار کی طرح، جیسے اس میں ریڈیو ویوز ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، اور ساؤنڈ ویوز ریفلیکٹ ہو کے آبجیکٹ سے واپس آتی ہیں۔ تو جو آپ کی اپنی سب مرینز اور شپس ہوتی ہیں، ان کو دشمن کی سب مرینز اور شپس کی موجودگی کے بارے میں ایک فاصلے سے پتہ چلتا ہے، اور پھر جو خطرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، اپنا ٹورپیڈو فائر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں نے پاکستان نیوی کے لیے سونار سافٹ ویئر ڈیولپ کیا، اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع سی کوسٹ لائن دی ہے، اور تقریباً 300-350 کلومیٹر کا مزید ایکسکلوسیو اکنامک زون، جس میں جو قدرتی وسائل ہیں، جو حیات ہے، قدرتی حیات ہے، وہ ساری ہمارے ملک کو بلانگ کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ زمین ہماری ہے، پاکستان کی خوبصورت سے زمین، اور آگے 350 کلومیٹر تک یہ عریبین سی، انڈین اوشن، جو ایک انٹرنیشنل ایکٹیویٹی کا گڑھ ہے، جہاں سے پوری دنیا کی شپنگ ہوتی ہے، تو اس میں ہمارا 350 کلومیٹر تک ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے۔ تو ہماری جو بحری افواج ہیں، یہ ہمارے اس سارے جو وسائل ہیں ان کی حفاظت پہ مامور ہوتی ہیں، تاکہ پاکستان کے لیے جو شپنگ ہے وہ بھی جاری رہ سکے، اور اس پورے علاقے کے اندر جو سمندری حدود ان کا دفاع کیا جائے، اور جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں جو اس ایکسکلوسیو اکنامک زون میں ہیں، جو سمندر کے نیچے بھی ہیں، چاہے وہ مچھلیاں ہوں، قدرتی میرین لائف ہو، یا آئل اینڈ گیس کی جو ریسورسز ہیں، جو خاص طور پہ پاکستان اور اس کے عوام کے مفادات کے لیے استعمال ہونی چاہیے، تو اس کی حفاظت کے لیے ہماری بحریہ مامور ہوتی ہے۔ اور آج کل جو بحریہ ہے یہ واحد ایک ملٹری فورس ہوتی ہے جو 4 ڈائمینشنل ہوتی ہے، کہ یہ پانی کے اوپر بھی، پانی کے نیچے بھی، فضا میں بھی، اور زمین پر بھی، یہ چاروں طریقوں سے کارروائی کرتی ہے اور دشمن کے حملوں سے دفاع کرتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا بھی ہے، بھی جب کچھ ماہ قبل مئی کے مہینے میں ہم پہ جب حملہ ہوا، تو ہماری بحریہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، اس نے پوری طرح دفاع کیا، بلکہ فیک نیوز بھی چلائی گئی کہ کراچی کی بندرگاہ پہ حملہ ہو گیا ہے، تباہ ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ ایکچوئل اس کے برعکس تھا۔ ڈاکٹر صاحب، سونار جو تھا، یہ سافٹ ویئر آپ نے ڈیولپ کیا، اس کا آئیڈیا، مراحل، کتنا وقت لگا، آپ سے رابطہ ہوا، تھوڑا سا اگر ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ۔ جی، جو ہیڈ کوارٹر پاکستان فلیٹ ہے، جو پاکستان نیوی کی آرگنائزیشن ہے، اس میں ایک طویل عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ جو سونار کا سافٹ ویئر ہے یہ انتہائی مہنگا ہوتا ہے، اور اس کے حصول کے لیے کافی رکاوٹیں تھیں، فارن ایکسچینج بھی کافی چاہیے تھا۔
تو میں نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی اس ملک میں کام کرتے ہوئے میں نے اپنی نالج کو ڈیولپ کیا، تو اس سے جو سونار کا سگنل انالیسس سافٹ ویئر ہے وہ ایسے ڈیولپ کر کے دیا کہ جو شپس پہ اور سب مرینس پہ آرڈنری کمپیوٹرز پہ چل سکتا تھا. یعنی کہ اس کی ایک تو قیمت کم قیمت تھی، دوسرا اس کا جو سسٹم میں نے ڈیولپ کیا وہ ایک پلگ اینڈ پلے سسٹم تھا کہ جو عملہ تعینات ہوتا ہے ان کو بغیر کسی رکاوٹ کے سسٹم آن کر کے سونار کا سگنل ریسیو ہونا شروع ہو، اور پھر جو ایک خاص طریقے سے اس کی انالیسز ہوتی ہے اس طرح کے ڈسپلیز ان کو آ جائیں جس میں وہ پھر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کتنے فاصلے پہ ہے اور حرکت کس طرح کر رہی ہے. ٹھیک، اس پہ آپ کو پاکستان کا بہت بڑا اعزاز بھی تو ملا. جی بالکل، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز میں نے والنٹیریلی 2009-2010 میں کی تھیں، اور 2012 میں پھر وفاقی کابینہ کی منظوری سے اور چیف آف نیول سٹاف کی ریکمنڈیشن پہ مجھے سول ایوارڈ تمغہ امتیاز ملا، اور وہ میرے لیے میرے زندگی کا بہت ہی ایک خوشی والا دن تھا اور خوش نصیبی کا دن تھا، اور اس پہ مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ فخر اور ناز رہے گا. اور خاص طور پہ جو ہمارے ساتھی تھے ایکیڈیمیا میں اور اداروں میں، انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ میرٹ کے اوپر محنت کا صلہ ملا، ریکگنائز کیا گیا. تو یہ ایک اثاثہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جسے کہتے ہیں تسکین کا باعث ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکا، اور جو ملک کے دفاع کے لیے وہ میری صلاحیت استعمال ہوئی جو میری ایک ڈریم تھی. اور میں تمام نوجوانوں کو، تمام لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. اور جس طرح اگر جیسے ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھی ایک مارکہ ہوا جس میں ہماری جو افواج تھی مکمل طور پر چوکس تھی، لیکن قوم کی بھی مکمل سپورٹ ان کو حاصل تھی. بالکل. اور افواج پوری طرح لیس تھیں ایسی ٹیکنالوجی سے جو عوام نے ان کے لیے قربانیاں دے کے مہیا کی، اور اس کا پھر انہوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اور ہماری جو آزادی کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت ممکن ہو سکی. تو جو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ہم تیاری کر کے نہیں رکھیں گے تو ہم کسی بھی دشمن کی جو اس طرح کی کارروائی ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ قوم جو ہے اپنی آزادی کو جس قربانیوں سے اس نے حاصل کیا، تو اللہ نے ہمیں یہ بھی توفیق دی کہ ہم آزادی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں اپنے سامعین ناظرین کی معلومات کے لیے بتانا چاہوں گا کہ آپ کے فادر اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا بھی پاکستان کی ایک فورس کو مستحکم کرنے میں، پاکستان کے دفاع میں بڑا رول ہے. ہم چاہیں گے وہ بھی آپ ذرا بتائیے. جی بالکل، ظاہری بات ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے میرے والد صاحب پاکستان ایئر فورس میں تھے، پائلٹ تھے، اور پھر 5 سال کے لیے سن 74 سے سن 79 تک وہ پاکستان نیوی میں بھی منسلک تھے. اور نیوی کی جو ہوا بازی کی صلاحیت ہے، جو 1971 کے بعد یہ فیصلہ کیا ملک نے کہ اپنی نیول فورس کے اندر جو ہوا بازی کی صلاحیت ہے اس کو بھی دفاعی معیار کے اوپر، بین الاقوامی معیار کے اوپر لایا جائے. تو پاکستان نے فرانس سے اٹلانٹک اینٹی سب مرین جہاز خریدنے تھے، تو ایئر فورس سے 12 افراد کا عملہ نیوی میں گیا، جن میں میرے والد صاحب بھی تھے، اور پھر 3 عدد اٹلانٹک جہاز پہ ٹریننگ لے کے فرانس سے ان کو پھر لے کر آئے، اور پاکستان کی جو دفاعی صلاحیتیں اس میں ایک ایسا اضافہ کیا. اور ہم خود جب چھوٹے چھوٹے تھے تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ان جہازوں میں دیکھنے جاتے تھے. پھر والد صاحب 23 مارچ پر فلائی پاسٹ کرتے تھے تو ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ اس کو دیکھتے تھے. اچھا جی، تو اس لیے ہمیشہ سے دل چاہتا تھا کہ ہم بھی کچھ کر سکیں. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے الیکٹریکل انجینئرنگ اور انفارمیشن سیکیورٹی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا، جس کو پھر میں اپنے ملک کے دفاع کی لیے بھی استعمال کر سکا. ڈاکٹر صاحب، یوم بحریہ آپ کا بھی کنٹریبیوشن اور تا قیامت پاکستان قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ، جس میں ہماری فورسز، بری فوج ہو، فضائیہ ہو یا بحری، اس کا بڑا کردار ہے. آخری بات آج کے دن کے حوالے سے. آج کے دن کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ پوری قوم کو اپنی مسلح افواج کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہم اس سب کو مل کر اس ملک کا دفاع کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے مرکوز کرنا ہے. اور ایک شاندار مستقبل جو ہے وہ پاکستان کا انتظار کر رہا ہے، جس میں ہم سب کا انشاءاللہ تعالی حصہ ضرور ہوگا. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اور اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو اپنے پروڈیوسر زنیرہ خالد کے ساتھ دیجیے اجازت. پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آج آپ آئے اور ہمارے ساتھ مل کے یہ دن سیلیبریٹ کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.